السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد للہ آج 17ویں پارے کا خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورۃ انبیاء اور سورۃ حج۔ یہ تقریباً دو پاؤں کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی سورۃ انبیاء ہے اور دوسری سورۃ الحج ہے۔ اس کے اندر مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ انبیاء کے اندر سب سے پہلا مضمون قیامت سے غفلت کے باعث ان کے جو تصورات تھے قیامت کے بارے میں مشرکین کے، ان کی تردید ہے، اور دوسرے نمبر پر مشرکین مکہ بشر کی نبوت کے بھی منکر تھے کہ کوئی بشر نبی نہیں ہو سکتا، اس کی تردید ہے۔ پھر مشرکین مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور جادوگر بھی کہتے تھے، اور پھر حق سے غفلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کچھ دلائل، پھر انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک فطری کمزوری کو بھی ذکر فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ یہ سارے مضامین سورۃ انبیاء کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام کا تذکرہ بھی ہے۔ سب سے پہلے مشرکین کی اس غفلت پر تنبیہ کی گئی کہ وہ زندگی کے متعلق ان کا تصور یہ تھا کہ زندگی بس ایک کھیل ہے، بس یوں ہی چند روز یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور پھر کہانی ہماری ختم ہو جائے گی، مر کے ہم مٹی ہو جائیں گے۔ ان کی اسی غفلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کھیل کود اور تماشا ہے۔ در حقیقت یہ تصور ان کا دعوت سے بے پرواہی کا سبب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے، وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس حساب کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی دور نہیں ہے، بلکہ تمہارے سروں پر کھڑا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں قیامت کے متعلق سوالات آتے ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں، اور پھر قیامت کب آئے گی۔ یہ سوال موجودہ دور کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ہر دور میں ہر نبی کی امتیوں میں سے جو منکرین تھے ان کے ذہنوں میں یہی سوال بار بار آتا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ اسی قسم کا سوالات کیا کرتے تھے۔ ان کے دو جوابات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ ایک تو یہ جواب تھا جب ان کا یہ سوال ہوتا قیامت کے متعلق عما يتساءلون عن النبأ العظیم،
الذی ہم فیہ مختلفون، ایک تو یہ جواب تھا کہ ان قریب وہ جان لیں گے، اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ علامات بتائیں قرب قیامت کے، لیکن حقیقت میں بات در حقیقت یہ ہے کہ قیامت جب بھی آئے، قیامت 1 صدی کے بعد آئے، 10 سال کے بعد آئے، 10 دن کے بعد آئے، لیکن ہر آدمی کی جو انفرادی قیامت ہے وہ اس کی موت ہے۔ ایک اجتماعی قیامت ہے، جب یہ پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، یہ تو ایک اجتماعی قیامت ہے، لیکن ایک انفرادی قیامت ہے۔ اذا جاء الموت فقد قامت قیامتہ، جب موت آتی ہے تو سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ تو ہر انسان کی جو انفرادی موت ہے یہ اس کی قیامت ہے، کیونکہ اس کا زمین سے جیسے ہی رابطہ ختم ہوتا ہے، عالم برزخ میں پہنچتا ہے، تو پھر یہ جو ہماری نظر میں صدیوں بعد قیامت آئے گی، یہ ہماری نظر میں ہے۔ جیسے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ کتنا صدیہ قبر میں گزارے گا تو یہ وقت ہمارے لیے ہے، اہل دنیا کے لیے ہے، لیکن جو آدمی قبر میں ہوگا وہ تو اتنا سمجھے گا کہ جیسے ہی میں قبر میں پہنچا اور دوسرے لمحے قیامت آ گئی، لمحہ بھر کا توقف ہوگا، پھر قیامت کے میدان ہوگا۔ تو یہ اسی تصور کا جو دلیل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے اور دنیا کی زندگی کو تصور میں لائیں گے تو پھر وہ سوچیں گے ہم شاید دنیا میں ایک لحظہ رہ کر آئے ہیں۔ کسی نے 60 سالہ زندگی گزاری ہوگی، کسی نے 80 سالہ زندگی گزاری ہوگی، کسی نے 50 سالہ زندگی گزاری ہوگی، لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں یہی تصور کریں گے تو ہم تو دنیا میں ایک لمحہ بھر رہ کے آئے ہیں۔ تو حقیقت یہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی قیامت کے دن ایک لمحہ بھر لگے گی، چونکہ وقت کی قید سے جب انسان آزاد ہو جائے گا، عالم برزخ میں پہنچتے ہی انسان وقت کی قید سے آزاد ہو جائے گا، تو پھر یہ دنیا کے 60-70 سال، یہ صدیاں اس کے لیے لمحہ لگیں گے۔ لمحہ بھر کے بعد جب وہ آنکھ کھولے گا تو قیامت کے دن میں اپنے آپ کو پائے گا۔ پہلی تو یہ تنبیہ کی گئی، اور دوسرے نمبر پر ان کے اس تصور کی تردید کی گئی کہ یہ کائنات کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مشرکین مکہ سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے بلکہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی دوسری وجہ ان کی زندگی کے متعلق یہی نظریہ تھا، ایک تو قیامت نہیں آئے گی، دوسرا اس کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ محض اللہ نے دل لگی کے لیے بنائی ہے۔ جب کائنات کا کوئی مقصد نہیں تو پھر ہماری زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ تو پھر اسی کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے زمین و آسمان کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، یہ تمہارا تصور غلط ہے، بلکہ ہم نے تو حق اور باطل کی ایک جنگ ہے، شیطان کو یہ دکھلانا مقصود ہے جو تم نے سب سے پہلے چیلنج کیا تھا، پھر اس کے بعد چیلنج میں اس نے واضح کیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو ورغلاؤں گا اور ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، پھر اس کو کھلی آزادی دے دی گئی تھی۔ یہ اس وقت سے یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر ایک سادہ سی دلیل دی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ یہ بہت سادہ سی دلیل ہے توحید کی کہ اگر ایک خدا کے بدلے کئی خدا ہوتے، 2 خدا ہوتے،
تو پھر سارے کا سارا زمین و آسمان کا یہ نظام بگڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی گھر میں یا ایک ہی ادارے کے اندر 2 سربراہ ہوں تو نہیں چل سکتے۔ یہ اکثر جھگڑے جو ساس اور بہو کے درمیان ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ساس اپنی جگہ پر بہو کو برداشت نہیں کر پاتی کہ ابھی تک یہ گھر میری سربراہی میں چلتا رہا، یہ اچانک آ کے میرے کام میں مداخلت کیوں کرنے لگی ہے۔ یہی بنیاد بنتی ہے۔ گھر کی فساد کی پہلی بنیاد جو جھگڑوں کی شکل میں سامنے آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی چیز بنتی ہے۔ اور یہ ایک سادہ سی دلیل ہے، ہر عام و خاص کو سمجھ آنے والی بات ہے کہ جو ایک گھر کے اندر 2 سربراہ نہیں رہ سکتے، ایک ادارے میں 2 سربراہ نہیں رہ سکتے، اتنی بڑی کائنات میں 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یا ایک سے زیادہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا اگر ایسا ہوتا تو پوری دنیا کا نظام، پوری کائنات میں فساد برپا ہوتا۔ ایک چاہتا کہ میں بارش برساؤں، دوسرا چاہتا بارش نہ برساؤں، ایک چاہتا میں آندھی لاؤں، دوسرا چاہتا میں آندھی نہ لاؤں، زلزلے کے متعلق پھر پوری دنیا کے اندر ایک فساد برپا ہوتا۔ تو یہ ایک سادہ سی دلیل ہے، عقل میں سمجھ آنے والی بات ہے کہ ایک ادارے کے اندر جس طرح 2 سربراہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح ایک کائنات کے اندر 2 خدا بھی نہیں رہ سکتے۔ اور پھر کائنات کے متعلق جو بھی سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، جدید سائنسی تحقیقات جو سامنے آئی ہیں، جنہوں نے کائنات کے راز کھولے ہیں، ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ یہ کائنات ایک گولا تھا، پھر ایک گولے میں ایک دھماکہ ہوا اور پھر وہ گولا پھٹا اور مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا، پھر یہ سارے سیارے ستارے وجود میں آ گئے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسی سورت کے اندر ایک آیت ایسی بھی ہے جو اسی تصور کے اوپر، جس کے اندر یہی تصور پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں سائنس نے تحقیقات کر کے کائنات کے بارے میں جو تصور پیش کیا ہے، یہ 14 صدیاں بعد جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد ممکن ہوا۔ جدید ٹیکنالوجی کے بعد یہ تصور ممکن ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی برکت سے 14 صدیاں پہلے مسلمان کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ زمین و آسمان کی ابتدائی شکل کیا تھی۔ فرمایا اللہ اکبر، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ آپ اس کے ترجمے پر غور کریں، کیا جن لوگوں نے کفر کیا، کیا یہ نہیں دیکھا بے شک سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا۔ یہی وہ سائنسی تصور ہے جس کو بگ بینگ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس تصور تک سائنس 14 صدیاں بعد پہنچی، لیکن قرآن نے اس کی خبر 14 صدیاں پہلے دے دی کہ کائنات کی ابتدائی شکل کیا تھی۔ پھر اس کے بعد معبودان باطلہ کی حیثیت کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا، قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اے محمد ان سے کہو جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، یا مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ یہ مشرکین کے معبودان باطلہ کی حیثیت کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا۔ پھر اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عرب لوگوں کے دین کے معاملے میں جو بے پرواہی تھی، اس کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی۔ قُلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ۔
اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کی عمریں گزر گئی، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زندگی کو ان کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی کیا وہ غالب ہیں؟ تو یہ ان کی دین متین سے بے اعتنائی کی دوسری وجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح انبیاء کرام کے قصے، مختلف انبیاء کرام کے قصے سورۃ انبیاء کرام کے اندر مذکور ہیں۔ پھر آیات کریمہ بھی اس کے اندر ہے جس کو ہم مختلف دعاؤں کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ مشہور آیت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ فریاد کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جو آدمی بھی کسی پریشانی میں ہو، کسی کرب و بلا میں، کسی مصیبت کا شکار ہو، کسی بیماری کا شکار ہو، آفات سماویہ اور ارضیہ کا شکار ہو، تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ملا کر یا اہل محلہ کو ساتھ ملا کر یہ اگر دعا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ حج ہے۔ یہ سورت 2 حصوں میں نازل ہوئی۔ اس کا پہلا حصہ مکی ہے اور آخری دور میں یہ مکہ مکرمہ میں کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ پھر اس کا آخری حصہ مدنی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ابتدائی دور میں، یعنی ہجرت مدینہ کی ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ پچھلی صورت میں مکہ والوں کو کہا گیا تھا ہم تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے، پھر ایک وقت آئے گا ہم تم سے یہ زمین چھین لیں گے اور اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دیں گے۔ اور اس صورت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف دفاعی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ پچھلی صورت کے اندر قرب قیامت کا ذکر تھا، اور اس صورت کی ابتدا کے اندر یوم حساب کی سختی کا، جس دن یہ قیامت قائم ہوگی اس کی سختی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ یہ قیامت کی ہولناکی، اس کی سختی اور شدت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ اس بارے میں تفصیل جو قیامت کی ابتدائی تو عرض کر رہا تھا، سورۃ حج کے ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر فرمایا، اور پھر قیامت کے متعلق شک کرنے والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغہ۔ یہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا جو قیامت کے متعلق شک کرتے تھے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، قرآن مجید نے کچھ ایسی باتیں آج سے صدیوں پہلے کہہ دی ہیں جو سائنس اس تک آج پہنچ رہی ہے۔ موجودہ صدی کا جدید ٹیکنالوجی کے بعد، بڑے تجربات کے بعد، جب یہ الٹرا ساؤنڈ، یہ مشینیں ایجاد ہوئیں، پھر تب انسان اس تک پہنچا کہ انسان کی تخلیقی مراحل کتنے ہیں اور یہ کن کن مراحل سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن آج سے 14 صدیاں پہلے جب یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب انسان کے تخلیقی مراحل کا کسی کو علم بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ انسان کی تخلیقی مراحل کو ذکر فرمایا کہ انسان کے تخلیقی مراحل کتنے ہیں اور کن مراحل سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ 7 تخلیقی مراحل ذکر فرمائے،
اور آج کی سائنس مانتی ہے کہ انسان انہی 7 تخلیقی مراحل سے گزر کر وجود میں آتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس سے پیچھے ایک مرحلہ وار اس کی تخلیق ہوتی ہے، اور یہ اسی صدی کے اندر معلوم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی جو انسان کے تخلیقی مراحل کی باتیں ہیں اور اس کائنات کی، اس زمین کے متعلق جو قرآنی انکشافات ہیں، غیر جانبدار، غیر مسلم مفکرین اور سائنسدانوں کے سامنے جب قرآن کی یہ آیات آتی ہیں، وہ حیران ہو کر کلمہ پڑھ اٹھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں بڑی جدید ٹیکنالوجی کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی ہے کہ صدیوں پہلے عرب کے اس سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان، جہاں کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، علم وہاں نہیں تھا، علم و دانش اور اس قسم کی باتیں وہاں کیسے پہنچی، تو ان کی زبان کہہ اٹھتی ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہر آدمی کے آنے والے جتنے بھی حالات ہیں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ اگر انسان، اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر ایک آدمی غیر جانبدار ہو کر قرآن پاک کی صرف ایک سورت کا مطالعہ کر لے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر صرف اسی ایک آیت کا مطالعہ کر لے تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں ایک سورت اس کی زندگی کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر انسان کی دل کی آنکھ بند ہو، وہ غیر جانبدار نہ ہو بلکہ تعصب کا شکار ہو، اسلام کے متعلق نفرت کا شکار ہو، تشدد پسند نظریہ ہو اس کا ذہن میں، بلکہ انسان منفی سوچ رکھنے والا ہو، تو پھر پورا قرآن بھی پڑھ لے تو اس کے صراط مستقیم پر لانے کے لیے پورا قرآن بھی کافی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا یہ اعجاز بنایا ہے۔ قرآن پاک کے متعلق مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب رحمہ اللہ نقشبندی فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پانی جیسا بنایا ہے۔ جس طرح پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، قرآن بھی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، یہ دلوں تک پہنچنے کا راستہ بنا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے اس بیت اللہ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا۔ مشرکین مکہ کو 2 چیزوں پر بڑا فخر تھا، ایک یہ کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، اور دوسرا یہ کہ بیت اللہ اور حاجیوں کے خدمت گزار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے اور حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں بطور خاص یہ حکم تھا یہ سارے کام خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اس میں شرک کا شبہ تک بھی نہ ہو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، یہ پہلا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول مرتب کیا کہ یہ گھر بنایا جا رہا ہے، یہ گھر میرے لیے ہوگا، یہ گھر میرا ہے اور میرے لیے ہوگا، اس میں شرک کا شبہ تک بھی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم اور کچھ آداب ذکر فرمائے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے تاکہ آدمی اپنے مال اور جن جانوروں سے وہ محبت کرتا ہے انہیں اپنے رب کے حضور پیش کرے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ اسلامی عبادات میں بھی قربانی ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمامی جتنے بھی امتیں تھیں، ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مقرر کی تھی تاکہ وہ اپنے ان پالتو جانوروں سے اللہ کے نام پر ان کو قربان کریں۔ اور مسلمانوں کے لیے اس صورت کے اندر بطور دفاع ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت دی گئی۔ قریش جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے مشن کے وارث تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دینے کے بجائے شرک کے محافظ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن پر چلنے والوں کے دشمن بن گئے۔ تو پھر اب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ شرک کے محافظوں کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نصیحت کی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ وهو مولاکم نعم المولا ونعم النصیر۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے، اور دین ایسا دین جس تم پر کوئی سختی نہیں رکھی گئی، کوئی تنگی نہیں ہے، اپنے باپ ابراہیم کے ملت کے مطابق اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ پھر آخر میں دوبارہ فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے اور اچھا مالک اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے ایام ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تیزی سے گزر رہے ہیں، پھر آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، ہم میں سے اکثر رخصت ہو چکے ہوں گے، حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے خدشات ہیں اور بڑے تشویش ہے حق والوں کو اور اہل دین کو، پتہ نہیں آنے والے حالات کے ساتھ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہر لمحے کو انسان غنیمت سمجھے، خصوصاً رمضان المبارک کے یہ جو بقیہ ایام ہے، انسان کمر بست ہو جائے، نیکیوں کی طرف راغب اپنے آپ کو کرے۔ اور پھر اس میں جو خصوصی چیز ہے جو انسان اس رمضان المبارک میں اپنی عادت بنا سکتا ہے، پہلے میں نے بھی ایک بیان کے اندر عرض کیا تھا کہ 4 قسم کے مجاہدے ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے ان ایام میں انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، لوگوں سے کم ملنا جلنا، یہ 4 ایسے مجاہدے ہیں، یہ اگر انسان کی اپنی زندگی میں انسان کی زندگی میں آ جائیں تو انسان کی بقیہ پوری زندگی یعنی پورا سال انسان کا ایک ڈسپلن میں آ جاتا ہے، انسان کا نظام الاوقات ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان کی نفس کی بھی اصلاح ہوتی ہے، انسان کی جسمانی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں جو انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، یہ کم خوری کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ بسیار خوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی انسان دنیا میں مر رہے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی وجہ بسیار خوری ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان غذائی قلت کا شکار ہو کے مر جائے، لیکن اکثریت جتنی بھی اموات ہوتی ہیں وہ بسیار خوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ بلڈ پریشر، اس قسم کی دل کی بیماریاں جس میں انسان مبتلا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بسیار خوری کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے انسان ورزش کرتا ہے،
تاکہ وہ اپنے کھانوں کو ہضم کر سکے، لیکن اگر وہ اپنی اسی عادت سے جان چھڑا لے تو اسے لمبی چوڑی ورزش کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، بس اپنی عادت بنا لے کہ کم کھانا ہے، اپنی عادت بنا لے لوگوں سے کم ملنا جلنا ہے۔ آج دیکھیں سائنس یہ مان رہی ہے کہ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، خصوصاً یہ بیماری متعدی ہے، ایک سے دوسرے سے منتقل ہوتی ہے۔ اب وہ کہنے لگے ہیں کہ فاصلہ رکھیں، انسانوں سے کم ملے جلیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ جس طرح یہ جسمانی بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، اسی طرح جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی متعدی ہوتی ہیں، وہ بھی انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہیں۔ یہ تو اسلام نے پہلے دن سے کہہ رکھا ہے کہ ایسے انسان سے دور رہیں جو کسی روحانی بیماری کا شکار ہو، ایسی مجالس سے گریز کریں جو آپ کو روحانی طور پر بیمار کر دے، ایسے آدمی سے دور بھاگیں جو آپ کو روحانی طور پر بیمار کر دے۔ اب دیکھیں جو باتیں آج سے پہلے اسلام نے کہی ہیں، آج پھر وہی سائنس کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہی نقاب، یہی پردہ آج سے پہلے اسلام کہتا رہا کہ عورتیں بابرتہ ہو جائیں، اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، لیکن کسی نے نہیں مانا۔ لیکن آج اسی بیماری نے پھر سب کو ہی نقاب پہنا دیے، مرد بھی نقاب میں اور عورت بھی نقاب میں، ہاتھوں پر بھی دستانے ہیں اور پھر اسی طرح منہ پر بھی نقاب چڑھے ہوئے ہیں، اور پھر لباس بھی ایسے بنا لیے کہ وہ اندر کے سارے لباس جو زیب و زینت والے لباس تھے وہ سارے کے سارے چھپ گئے، وہ لباس بھی نظر نہیں آتے، اور باقاعدہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا اگر کسی کو آپ اسی لباس میں جو میڈیکل لباس بنایا گیا ہے اس کرونا وائرس کے خلاف جو ڈاکٹر استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ اس لباس کو پہننے والے کو دیکھیں تو پہلی نظر میں یہ فرق ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ پہننے والا مرد ہے یا عورت ہے۔ اب دیکھیں وہ سارا لباس کی زیب و زینت بھی ختم، چہروں پر نقاب۔ یہی اسلام کہتا رہا۔ اسلام چونکہ انسان کے صرف جسمانی حفاظت ہی نہیں چاہتا بلکہ انسان کی روحانی حفاظت بھی چاہتا ہے۔ جس طرح انسان کی جسمانی حفاظت کے لیے آج بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جسمانی حفاظت کے لیے یہ سوشل ڈسٹینس، فاصلہ رکھیں کی آوازیں لگ رہی ہیں، اسی طرح اسلام نے یہی اصول مرتب کیے ہیں روحانی بیمار شخص کے بارے میں۔ جو آدمی کسی برائی میں ملوث ہو، بری مجلسیں رکھتا ہو، پھر وہ ساری بیماریاں اس میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اسلام تو اس بات کا پہلے دن سے قائل ہے۔ سائنس تو آج مان رہی ہے، اسلام نے تو پہلے کہہ دیا ہے یہ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ جس طرح جسمانی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں تو رمضان المبارک کے یہ جو بقیہ ایام ہیں، اسی ایام کے اندر انسان کوشش کرے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں اپنا حصہ ڈالے، اور سب سے جو بڑی نیکی ہے جو رمضان المبارک کے ان دنوں میں کی جا سکتی ہے وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا۔ یاد رکھیں صدقہ تدفع البلاء وتدفع النار، صدقہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے اور آگ کو بجھا دیتی ہے، جہنم کی آگ کو بجھانے والی ہے اور مصیبتوں کو ٹالنے والی ہے۔ لیکن جو محدثین ہیں انہوں نے اس صدقے کے اندر تفصیل لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ جس طرح بیماریوں کی مختلف دوائیں مختلف ہوتی ہیں، سر درد کے لیے اور دوا ہے، پیٹ درد کے لیے اور دوا ہے، اور اسی طریقے سے گردے کا مریض ہے تو اور دوا ہے، ایک ہی دوا استعمال نہیں کی جاتی۔ اسی لیے انسان کے جو مسائل ہیں یہ بھی مختلف ہیں، تو صدقے کی شکلیں بھی مختلف ہیں۔ یہ نہیں ہے آپ رزق کی پریشانی کے شکار ہیں تو اس میں بھی صدقہ، آپ بیماری میں ہیں تو اس میں بھی صدقہ۔ اگرچہ یہ صدقہ بھی بہتر اچھا ہے، لیکن ہر قسم کے مسائل کے لیے صدقے کی الگ شکل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں تو محدثین لکھتے ہیں
کہ بیمار آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ کسی غریب اور بے سہارا جو انسان بیمار ہو اس کی دوائی کا انتظام کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی بیماری کے ساتھ ساتھ اسے بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی رزق کی پریشانی کا شکار ہے، غریب ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے، پرندوں کے لیے دانہ رکھ دے، روٹی کے ٹکڑے ڈال دے، جو دسترخوان پر ٹکڑے بچتے ہیں وہ اٹھا کے اسی اپنی چھت پہ پرندوں کے لیے ڈال دے۔ تو کہتے ہیں جب کسی پیاس کے مارے ہوئے پرندے اس پانی کو آ کر پئیں گے تو اپنی خاموش زبان سے جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی فوراً رحمت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو آدمی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، اولاد نافرمان ہے، یا اولاد کے تعلیمی مسائل ہیں، دل نہیں لگتا کسی کا، بچے کا دل نہیں لگ رہا یا پڑھائی میں کمزور جا رہا ہے، تو لکھتے ہیں کسی یتیم اور غریب بچے کی تعلیمی کفالت شروع کر دے۔ مثال کے طور پر اس کے تعلیمی اخراجات اپنے ذمہ لے لے کہ میں اسکول کی فیس میں دوں گا، اور اسی طریقے سے اس کی کتابیں میں خرید کر دوں گا۔ یہ تعلیمی کفالت اپنے ذمہ لے لے کسی یتیم اور غریب اور مسکین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل کو جاہل نہیں مرنے دیں گے، اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع عطا فرمائے ہیں، تو ان مواقع کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، اور خصوصاً جو طاق ایام آ رہے ہیں، جو آخری اشرے کے اندر طاق ایام ہوتے ہیں، انہی طاق ایام کے اندر جمہور کی رائے یہی ہے کہ انہی طاق ایام میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پوشیدہ رکھا ہے، اس کی کئی حکمتیں ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کل 5 راتیں بنتی ہیں، 21 کی رات، 22 چھوڑ کر 23 کی رات، پھر 24 چھوڑ کر 25 کی رات، 26 چھوڑ کر 27 کی رات، 28 چھوڑ کر 29 کی رات، یہ کل 5 یا 4 راتیں بنتی ہیں۔ تو انہی 4 راتوں کو انسان اگر اپنی پوری زندگی کا جو پوری زندگی ہے اس کے بدلے میں یہ 4 راتیں اگر قربان کر دے، اپنی نیند قربان کر دے، اپنے مشاغل دیگر مصروفیات قربان کر دے، یہ 4 راتیں ہی عبادت میں لگا دے، تو یقینی طور پر ان 4 راتوں میں لیلۃ القدر بھی آئے گی، کیونکہ تعین نہیں ہے۔ اگر 4 راتیں مکمل طور پر اس نے کر لی ہیں تو پھر یہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس سال رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، وگرنہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے لیلۃ القدر 29 کو آئے گی، لیلۃ القدر 27 کو آئے گی، 25 کو آئے گی، 23 کو آئے گی یا 21 کو آئے گی۔ لیکن اگر ہم انہی 4 راتوں میں یہ اہتمام کر لیں تو پھر یقینی طور پر ہم بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر، ہم نے اس رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، کیونکہ ان 4 راتوں میں ایک رات یقینی طور پر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، اپنے مسجد اور محلہ کے ائمہ کرام اور مؤذنین کا بھی خیال رکھا جائے۔ یقین جانیے کہ یہ امت مسلمہ کہ وہ طبقہ ہے، امت مسلمہ میں وہ طبقہ ہے جس کے اس امت پر عظیم احسان ہے، جو اس نفسا نفسی کے اس دور میں جہاں ہر طرف ایک حرص و حوث اور لالچ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جب انسان حرص و حوث میں اپنے رشتے تک بھی بلا بیٹھا ہے، رشتوں کا تقدس بھی ختم کر بیٹھا ہے، یہ سب کچھ قربان کر کے اللہ کے گھر کو آباد کیے ہوئے ہے۔ جو بھی وقت آیا ہے، سردی آئی ہے، گرمی آئی ہے، بارشیں آئی ہیں، طوفان آئے ہیں، لیکن آپ کا مؤذن وقت پر اذان دیتا ہے،
آپ کا یہ مؤذن سردی ہو یا گرمی ہو، کسی بھی وقت اس نے ایسا نہیں ہونے دیا کہ وقت پر اس نے اذان نہ دی ہو، اور آپ کا وہ امام کسی بھی حالت میں ہو، مسائل جس طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اہل دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے ائمہ اور مساجد میں رہنے والے خادمین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، انہی کے اندر بھی شادیاں اور غمیاں آتی ہیں۔ یہ ان کے وہ سارے مسائل ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے مسائل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کے چہروں پر ایسا اطمینان بھر دیتے ہیں کہ دنیا والے اس اطمینان کو ترستے ہیں، وگرنہ حقیقی بات یہ ہے وہ سارے مسائل ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں 5,000 لینے والا مؤذن اور 7 سے 8,000 10,000 لینے والا آپ کا امام، وہ اپنا پورا گھرانہ چلاتا ہے، اس سے اپنے بچے پالتا ہے، اف نہیں کرتا، کبھی احتجاج نہیں کرتا۔ اسی لیے اس معاشرے کا سب سے زیادہ حقدار طبقہ یہی لوگ ہیں۔ ان کا خصوصی خیال رکھا جائے، ان کا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے دوسرے تمام کاموں سے دور کر دیا ہے، صرف دین میں لگ گئے ہیں اللہ کی خاطر، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی کسی سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے، احتجاج نہیں کرتے، صرف دعا کرتے ہیں، تو ان کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ پھر ایک دفعہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، ایک اور طبقہ ہمارے معاشرے کا دھتکارا ہوا طبقہ، جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، یقین جانیے وہ بھی ہمارے معاشرے کا سب سے قابل رحم طبقہ ہے۔ اور اس لاک ڈاؤن کے ایام میں ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ان لوگوں کو اس راستے پر ہم لوگ لائے، برائی کے اس راستے پر، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر تو نفسانی خواہش رکھی ہی نہیں ہے، یہ ان خواہشات سے پاک ہیں۔ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ نے ایک حکمت کے تحت ان کو بنایا ہے، لیکن ہم لوگ انہیں گناہوں کے راستے پر لاتے ہیں، ان سے ڈانس کرواتے ہیں، انہیں نچاتے ہیں، اور اس وقت یہ طبقہ قابل رحم طبقہ ہے۔ اسی لیے اپنے صدقات اور خیرات میں، اپنی زکوٰۃ میں ان کا حصہ ضرور شامل کیا جائے اور ان تک پہنچایا جائے۔ یہ 3-4 چیزیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔